پیارے بچوں، اس وقت ہم کلاس 12 کا عربک پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے وصایا لقمان، یعنی لقمان کی وصیت۔ اس کا ہم اس وقت پڑھیں گے عربی۔ یہ قرآن شریف کا ایک رکوع ہے، چند آیات مبارکہ ہیں، سورہ لقمان سے لیا گیا ہے۔ اس کا ہم پہلے پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا معنی آپ کو بتائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِیمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان ہے، اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نشاندہی کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ کرنا چاہیے جو اللہ کی مرضی ہو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وقت جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وَيَعِظُهُ، اور اسے وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میری بیٹی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی، بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کا حق پہچانے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، خاص کر اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر، أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر اس کی ماں نے اس کو، یعنی بچے کو، اپنے پیٹ میں رکھا، فی عامین، اور 2 سال دودھ چھوٹنے میں اسے لگے، اس کو 2 سال تک پالتی رہی اور اس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پرورش کرتی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اشکر لی، میرا شکر بجا لاؤ،
ووالدی کا، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو، میرا بھی شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر چلاؤ۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہیں میری ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کو اور تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو وہاں پوچھیں گے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرائیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں ان کو معلوم نہ ہو، یعنی اگر ماں باپ آپ کو یہ دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں ان کو معلوم ہو، جس کے بارے میں ان کو کچھ معلوم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی وہ بات آپ نہ مانیں، اس جگہ ان کی پیروی آپ نہ کریں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیائی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر کہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالیں، وہ کا بات ہرگز نہ ماننا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس وقت انہی لوگوں کی پیروی کرنا جو آپ کو میری طرف بلاتے ہوں۔ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا عمل کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، پھر دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، کوئی چیز آئی کہ دھنے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں، حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، پھر وہ رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہوگا، او فی السماوات، او فی الارض، آسمانوں میں ہوگا یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ سے وہ چھپی نہیں، اللہ سے وہ چیز کہیں بھی چھپی نہیں رہے گی، اللہ اس کو نکال لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بارک بین بھی ہے اور باخبر بھی، لطیف بارک بین، یعنی وہ ہر چیز کی طرف نگاہ رکھے ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، وانہی عن المنکر، اور بدیوں سے لوگوں کو رکانا، واصبر علی ما اصابک، اس پر آپ کو جو مشکلات درپیش ہوگی، مصیبت آئے گی، اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور کسی مغرور آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا، وغضض من صوتک،
اور اپنی آواز پست کرنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی اعتدال پسند بن جا اور چیخنے چلانے کی آوازیں مت نکال۔ اللہ کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں گدھے کو زیب دیتی ہیں۔ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، وہ کوئی حیوان نہیں ہے، اس لیے اس کو اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ سورہ لقمان کا یہ رکوع پڑھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔